آج اس کا دبئی میں لاسٹ ڈے تھا۔ وہ دبئی میں اپنی دل عزیز فرینڈ کی شادی میں آئی تھی اور سبھی بہت خوش تھیں۔ سیم ڈریسنگ کیے وہ چاروں دوستیں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ ان میں کھلتی پاکستانی خوبصورتی کا وہ شاہکار ہزل جبران تھی۔ مستقبل قریب میں وہ ڈاکٹر ہزل جبران بننے والی تھی۔ وہ نازک اندام حسنہ سنگل نہیں تھی۔ اس کی لائف میں ایک بہت مقبول اور معروف ہینڈسم ایڈوکیٹ بازل چوہان تھا، جس کے نکاح میں وہ پچھلے 2 ماہ سے تھی۔ وہ چاروں مل کے پکچرز بنا رہی تھی کہ اسی لمحے ہزل کے نمبر پہ میسج ٹون بجی، پکچر بھیجو۔ ہزل کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اگلے لمحے ہزل نے ان سے الگ ہوتی اپنی ایک پکچر بنا کے بازل کے نمبر پہ فارورڈ کر دی، جو دوسرے ہی پل سین ہوئی۔ کچھ دیر کے لیے تو بالکل خاموشی چھا گئی۔ ہزل اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ واپسی کب ہے؟ بازل کے اگلے میسج نے پھر سے ہزل کے چہرے کو مسکان چھوا۔ کل ہی پک کرنے آئیں گے نا؟ وہی ناز نخرے اٹھانے والا انداز، اور دوسری طرف بازل جو ہمیشہ اسے پریوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ پھولوں سے بھی نازک وہ لڑکی اس کی زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے والا اجالا تھی، اس کے جینے کا سہارا تھی، اس کی منقوہہ تھی، اس کا عشق و جنون تھی۔ چپ کیوں ہو گئے؟ کیا نہیں آ سکتے؟ بازل جو تصویر میں اس کا من موہنا چہرہ دیکھتے اس کے خیالوں میں کھو گیا تھا۔ اس کا اگلا میسج دیکھتا مسکرا دیا۔ کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ بازل کے سوال پہ ہزل اسے فلائٹ کی ڈیٹیل دیتی اپنی دوستوں کے بلانے پہ وہاں چلی گئی، اور بازل ارمان کے نمبر سے آنے والی کال کو اٹینڈ کرتا فوراً اسے اٹھاتا تھا۔ میں آ رہا ہوں بھابھی، فکر نہیں کریں، اور اگلے ہی لمحے وہ ہاسٹل میں تھا۔ اچانک کیا ہوا؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ میری بات ہوئی تھی ارمان سے، بالکل ٹھیک تھا، پھر اچانک ایکسیڈنٹ۔ آئی سی یو میں اپنے عزیز جان دوست ارمان کو زندگی اور موت سے جھنجھوڑتا دیکھ کر وہ سخت دل برداشتہ ہوا۔ کچھ پتہ نہیں، بازل بھائی اچھے بھلے تھے، بس کچھ دیر پہلے گھر آئے تو تب بہت غصے میں تھے۔ سیدھا پورنیا کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں کچن میں کھانا گرم کرنے لگی کہ ایک دم سے شور کی آواز سنائی دی۔ ارمان نے پورنیا پہ ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ اٹھانا ایک اجنبے کی بات تھی۔ نہیں جانتی تھی میں بازل بھائی کہ ایسا کیا ہوا کہ ارمان نے پورنیا پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس کے بعد وہ پھر گھر میں نہیں رکے، گاڑی لی اور گھر سے چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد ہاسٹل سے واپس آئے، اور اب میں یہاں۔ عرشیہ نے بازل کو ساری ڈیٹیل دی تو وہ اپسیٹ ہو گیا۔ پورنیا کہاں ہے؟ کچھ دیر توقف کے بعد وہ پوچھنے لگا۔ وہ گھر پر ہی ہے، اسے نہیں پتا کہ ارمان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو فون کیا۔ عرشیہ نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہوگا، ارمان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں پتہ کرتا ہوں۔ عرشیہ کو تسلی دیتے وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھا، جبکہ عرشیہ اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ بازل چوہان نے وہ ساری رات ہاسپٹل میں ہی گزاری۔ ڈاکٹروں نے ارمان کے خطرے سے باہر ہونے کی نوید سنائی تو اسے کچھ پل کے لیے سکون آیا، جبکہ ابھی تک اس سے ملنے نہیں دیا گیا۔ بھابھی، میرا خیال ہے آپ کو گھر جانا چاہیے، آپ کا یہاں زیادہ دیر رکنا بھی ٹھیک نہیں۔ جیسے ہی ارمان کو ہوش آتا ہے میں آپ کو اطلاع دے دوں گا، میں یہاں پہ ہوں، فکر نہ کریں۔ بازل نے عرشیہ کو گھر جانے کو کہا۔ نہیں بازل بھائی، جب تک میں ارمان کو دیکھ نہیں لیتی میں گھر نہیں جاؤں گی، مجھے کسی پل سکون نہیں آئے گا۔ عرشیہ ابھی بھی رو رہی تھی، ساری رات اس کی بھی آنکھوں میں کٹی تھی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کے حضور سجدہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بازل نے اسے زبردستی ڈرائیور کے ساتھ گھر پر بھیج دیا، جبکہ وہ خود ہاسپٹل میں ہی رکا۔ ارمان اسے بھائیوں کی طرح تھا، اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ، اس کے دکھ سکھ کا ساتھی، اس کا ہمدرد، اس کا جانثار۔
آج اسے اس طرح زخموں سے چور ہاسپٹل کے بیڈ پر دیکھ کے اس کا دل آٹھ آٹھ آنسو رو رہا تھا۔ اسے وہاں کچھ دیر ہوئی تھی کہ اسی وقت میسج کی ٹون بجی۔ ابھی بازل میسج کھول کے دیکھتا کہ ڈاکٹر نے اسے اندر بلا لیا۔ ارمان خان کو ہوش آ گیا تھا۔ ارمان نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، سامنے اپنے جگری دوست بازل چوہان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر قربے کے تاثرات ابھرے۔ کیسے دوست ہو تم؟ کوئی احساس ہے؟ مجھے چھوڑو، بھابھی کا ہی خیال کر لیتے۔ تم بھابھی کتنا رو رہی ہوگی، کوئی پرواہ نہیں۔ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو تم؟ جو ظلم تم نے مجھ پہ کیا بازی۔ اس کی باتوں میں ارمان کے لفظ بہت بھاری پڑے تھے۔ ارمان کی آنکھیں بند ہوئی، اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے۔ میں نے کیا کیا؟ بازل حیران ہوا۔ یہ تم پوچھ رہے ہو بازل؟ بازل کی حیرانی پہ ارمان کو شدید غصہ آیا۔ اگر وہ اس وقت بستر پہ نہ ہوتا اور مشینوں میں جکڑا نہ ہوتا تو یقیناً اس کا ہاتھ بازل پہ اٹھ جاتا۔ تم نے میرا اعتبار توڑا ہے، تمہارا ضمیر مردہ ہو گیا ہے۔ تم نے دوست ہو کے دوست کے گھر میں نقب لگائی ہے بازل، اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ تم کیا بولے جا رہے ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ جو کہنا ہے صاف صاف کہو۔ کیوں، کیا تم نے میری بہن کے ساتھ ایسا؟ بازل کی بات پر ارمان نے اس سے کہا کہ اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی۔ بازل کو اس کی فکر ہوئی، لیکن وہ اس کی باتوں سے پریشان بھی ہو رہا تھا، اس لیے اس کو بولنے سے نہ روکا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ تو پتا چلے مجھے۔ ارمان، تم کیوں اتنا غصے میں ہو کہ برباد کر دیا تم نے میری بہن کو؟ تم نے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پریگننٹ ہے وہ، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا بازل، میں مر بھی گیا تو بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ارمان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے بازل چوہان کو ایسا لگا جیسے اس کے لیے دنیا رک سی گئی ہو۔ اتنا بڑا الزام، وہ بھی اپنے سب سے جگری دوست سے سن کے اسے لگا قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارمان، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایسا کچھ مت بولو جسے سن کر میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہوں۔ وہ قرب سے بولا، اور تم سوچ بھی سکتے ہو، جب میں نے یہ سنا، جب مجھے یہ پتا چلا، وہ سب جس کو میں اپنا دوست سمجھتا تھا، اپنا بھائی سمجھتا تھا، وہ میرے گھر میں میری بہن کے ساتھ۔ ارمان کی آنکھوں سے ابھی بھی ٹوٹ کر تکیے میں آنسو جذب ہو رہے تھے۔ وہ بہت مشکل سے بات کر پا رہا تھا، لیکن اسے بات کرنی مشکل ہو رہی تھی۔ اس کی عزت کا سوال تھا، اس کی بہن کی زندگی کا سوال تھا، تو اسے بازل سے جواب طلبی چاہیے تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب کیا کر رہے ہو یار؟ میں کیوں ایسا کروں گا؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ بازل چوہان، ایسا کیوں کیا؟ کیوں میرے گھر میں تم نے نقب لگایا؟ میری بہن کے ساتھ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ تم نے تو رات کے اندھیرے میں، اللہ کا واسطہ ہے ارمان کچھ مت کہنا، تمہارے لیے میرے دل میں بہت چاہت ہے، بہت مان ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بازل نے پھر سے اسے روکنا چاہا، منع کرنا چاہا۔ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا بازل۔ اب کی بار ارمان خان نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ہماری دوستی ختم، سب کچھ ختم۔ جب ارمان خان نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس زندگی سے موت اچھی ہے۔ تم نے اور میری بہن نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں دنیا کا سامنا کر سکوں۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا۔ میں مر بھی جاؤں تو میرے جنازے کو کاندھا نہ دینا۔ مسلسل بولنے سے ارمان کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، بازل نے وہیں سے ڈاکٹر کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ ارمان کی کنڈیشن دیکھ کر سخت گھبرا گیا۔ مجھے نہیں جینا بازل، اس ذلت بھری زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ ارمان کی باتیں سنتے ہوئے
بازل کو شدید شوق لگ رہے تھے، وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ یقیناً پورنیا نے کچھ کہا ہوگا، لیکن ارمان بنا میری بات سنے، بنا تصدیق کیے کیسے یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے؟ اتنی گری ہوئی باتیں میرے لیے بازل کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے۔ بازل، اللہ کا واسطہ ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ڈاکٹر کے اندر آتے ہی بازل باہر چلا گیا اور آئی سی یو کے باہر کھڑے ہوئے اسے ایک بار پھر سے موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے موبائل پہ مسلسل ہزل کی کال آ رہی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان سامنے ارمان خان پہ تھا۔ پورنیا کیسر خان بنت محمد کیسر خان، آپ کا نکاح بازل چوہان ولد محمد قیوم چوہان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسی وقت آئی سی یو میں ایک نکاح کی سنت ادا کی جا رہی تھی۔ ارمان خان نے بالآخر بازل چوہان کو پورنیا سے نکاح کرنے کے لیے راضی کر لیا، اور بازل چوہان اپنے دوست کی محبت میں سب کچھ ہار بیٹھا۔ اس کی جان بچانے کی خاطر اس نے اپنے دوست ارمان خان کی بہن کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح کے قبول و ایجاب کے بعد جہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، وہیں ہل کی ٹک ٹک پر بازل چوہان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ لڑکی کے آنے کی چاپ اپنے دل پر سن لیتا تھا، کیونکہ وہ اس کے دل میں بستی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آ رہی ہے اور اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب کے الفاظ نے ارمان خان کو مکمل سکون پہنچایا۔ وہیں وہ لڑکی آئی سی یو کے دروازے پہ کھڑی رہ گئی۔ بے یقین نظروں سے اس نے سامنے کے منظر کو دیکھا جہاں بازل کسی اور سے نکاح کر رہا تھا۔ بے وفا ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پہ آن گرا، اس کا بھرم ہی توڑ گیا۔ بازل چوہان نظریں جھکائے بیٹھا رہا، اپنا سر نہ اٹھا سکا۔ وہ سامنے کھڑی اس لڑکی سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا جس کے دل میں وہ بستا تھا، جس کی وہ محبت تھا۔ آج وہ اپنی دوستی پر اپنی محبت کو قربان کر گیا۔ ہزل تم، عرشیہ نے ہزل کو دیکھتے اسے پکارا، جبکہ شال لیٹنے پر نیا نے ماتھے پہ 2 بل ڈالے۔ ہزل کو دیکھا اور اگلے لمحے رخ پھیر لیا۔ بازل نے بہت ہمت کرتے ہوئے سر اٹھایا تو آنکھوں کی زد میں ہی وہ کھڑی ہوئی دکھائی دی، بنا کسی تاثر کے۔ وہ جو اس سے غصہ ایکسپٹ کر رہا تھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی درد چھپا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی بازل کے قریب آئی، ایک نظر پورنیا کی جانب دیکھا۔ وہ حالات و واقعات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے اس نے ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھا، اس نے بازل کو میسج کیا، لیکن بازل نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد اس نے کتنی کالیں بازل کے نمبر پر کیں، لیکن بازل نے ایک کال بھی ریسیو نہیں کی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس پریشانی میں اس نے ارمان کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ عرشیہ کے پاس تھا، اور عرشیہ نے اسے یہاں کی ساری سچویشن بتا دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بازل کا نکاح پورنیا سے ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بازل اور ہزل ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے۔ یقیناً کہیں کچھ غلط فہمی تھی، جس بنا پہ ارمان نے بازل کو پریشلائزیشن کیا تھا کہ وہ پورنیا سے نکاح کرے۔ اس نکاح کو روکنے کے لیے ہی عرشیہ نے ہزل کو سب کچھ بتایا اور اسے ہاسپٹل کا ایڈریس دے دیا، لیکن شاید نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اسے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اسے عرشیہ کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ وہ بازل چوہان پہ آنکھیں بند کر کے اندھا اعتبار کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بازل اس کے علاوہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی عرشیہ کے کہنے پر ہاسپٹل میں آئی تھی، اور اس کا یقین، اس کا بھرم، سب کچھ ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ کنگریچولیشنز بازل چوہان، زندگی کے نئے ہم سفر کے ساتھ نکاح مبارک ہو۔ وہ نازک دل لڑکی دل پر پتھر رکھے بنا ہاتھ اٹھائے عرشیہ زور کا تھپڑ اسے مار گئی ہو۔
امید کرتی ہوں اس نکاح کو آپ دل و جان سے نبھائیں گے۔ وہ مزید وہاں رک نہ سکی اور انہی قدموں پہ پلٹتے ہوئے وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلی۔ بازل کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل نکال لیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے جانے لگا کہ ارمان کی پکار نے اسے روک لیا۔ بازل، میری بہن کی آنکھ میں کوئی آنسو نہ آئے، یاد رکھنا اس کی کوئی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ ارمان خان کے الفاظ پہ بازل نے اپنی مٹھی سختی سے بھینجی۔ وہ ارمان خان کی دوستی اور محبت میں اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ اس کی عزت کو بچانے کی خاطر اس نے اپنی محبت کو آج رسوا ہی کر دیا۔ ہزل جیسے گھر پہنچی، سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ اپنے کمرے کے اندر جاتے ہی دروازے کو لاک کر گئی۔ اتنی دیر سے رکے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت کر کے بیچ راہ میں چھوڑ جائے؟ میں تو اس کے نکاح میں تھی، اس کی منکوحہ اس کے دل میں رہتی تھی، دل کیسے نکال دیا؟ وہ روتے ہوئے خود سے سوال کر رہی تھی، اور سب سے زیادہ درد اس کو اس بات کا تھا کہ جب وہ وہاں سے نکلی تو بازل اس کے پیچھے نہیں آیا۔ مطلب وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، وہ صرف دکھاوا کرتا تھا۔ تو کیا واقعی پورنیہ اور اس کے بیچ میں کچھ ایسا تھا جس وجہ سے بازل نے اس سے نکاح کیا؟ اس سوال نے ہزل کی روح کو جھنجھوڑ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی منکوحہ ہوں اور اس نے آج تک مجھے نہیں چھوا، تو پورنیہ کیوں؟ وہ خود سے خود ہی سوال و جواب کرتی اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا گئی۔ اس لیے تو وہ تمہاری طرف نہیں آیا، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پورنیہ نہیں۔ اندر سے ہی آواز آئی تو وہ مزید بے چین ہو گئی۔ نہیں، میرا دل نہیں مان رہا، بازل ایسا نہیں کر سکتے۔ بازل کے اور پورنیہ کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے ہزل، تو پھر انہوں نے نکاح کیوں کیا؟ ایک اور آواز آئی۔ وہ پھر سے بے چین ہونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کیا ہو رہا تھا۔ دوسرے دن شام کو ارمان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر آ گیا تھا، لیکن بہت چپ چپ تھا۔ عرشیہ نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن ارمان سے وہ دل ہی دل میں ناراض تھی۔ اس لیے ایک کھینچاؤ سا آ گیا تھا ان دونوں کے بیچ، جسے ارمان نے بھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پورنیہ بھائی کے سامنے بہت کم آتی تھی، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ بازل دن میں 2 چکر لگا کے جاتا۔ ارمان کے حوالے سے وہ اب بھی اپنی دوستی نبھا رہا تھا۔ نکاح کے بعد پورنیہ کو لے کر دونوں کے بیچ میں دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہزل نے اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا، بازل سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ اس کے گھر گیا، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ دل ہار کر مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ غصے میں اور حق پر تھی، تو کیسے اس کو اپنی صفائی دیتا، جبکہ سب کچھ اس کے خلاف تھا۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد ارمان نے پورنیہ کی رخصتی کے حوالے سے بازل سے بات کی۔ بازل کا دل تھوڑا پریشان ہو گیا، لیکن جب نکاح کر لیا تھا تو پیچھے ہٹنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اور کسی بہانے کی تو بالکل کوئی گنجائش ہی باقی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جب تم کہو گے میں رخصتی کے لیے آ جاؤں گا۔ بازل نے سر جھکائے ہوئے، میں چاہتا ہوں شام کو ہی رخصتی ہو جائے۔ ارمان کی بات پر بازل نے دانتوں کے نیچے اپنے لب کو رکھتے ہوئے کچلا۔ ٹھیک ہے، آج ہی ہو جائے گی۔ بازل نے اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی اور خاموشی سے اٹھا۔ بازل، ارمان نے اسے پکارا تو وہ ذرا سا مڑا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، ناراض بھی ہو، لیکن ایک بھائی ہو کر سوچنا تو تمہیں میں ٹھیک نظر آؤں گا۔ کوئی بھی بھائی یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ اس کا دوست۔ ایک پل میرا یہ جی چاہا کہ تم دونوں کو جان سے مار دوں، سارا قصہ ہی ختم کر دوں، لیکن وہ جان سے عزیز بہن ہے، تم جان سے بھی عزیز دوست ہو۔ تم دونوں میں سے میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔
اور پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کوئی بھی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہو جائے گا. آج ہی رات 8 بجے میں رخصتی کے لیے آ جاؤں گا. بازل اس کی بات کاٹتا بہت سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا. نہ جانے کیوں ایک پل کو ارمان کو لگا جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو. اس کا دل بے چین سا ہوا. ہر رات کی طرح یہ رات بھی عام راتوں کی طرح عام ہی تھی. لیکن نہیں، آج کی رات بہت خاص تھی. آج کی رات اس کا شوہر اپنی دوسری بیوی کو رخصت کر کے گھر لے جا رہا تھا، اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سامنے جلتی انگیٹھی کو دیکھتی آنسو بہا رہی تھی. زندگی کو ہر پل جینے والی لڑکی سب سے قطع تعلق ہو گئی تھی. زندگی سے روٹھ گئی تھی کیونکہ اس کی محبت روٹھ گئی تھی. وہ انگیٹھی میں جلتے الاؤ کو بنا پلک جھپکتے دیکھے جا رہی تھی. اس کے پاس ایک باسکٹ تھی. اس باسکٹ میں بازل کے دیے گئے تمام گفٹس اور کارڈز تھے. ایک ایک کر کے اس نے اس جلتے الاؤ میں وہ سب ڈال دیا. اس کا دل مردہ ہو چکا تھا. اس کی زندگی کا محور اس سے چھن گیا تھا. تو وہ ان مادی چیزوں کو رکھ کے کیا کرتی؟ سب کچھ اس آگ کی نظر کر کے بھی اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. وہ سر گھٹنوں میں دیے ایک بار پھر سے گھٹ گھٹ کے رو دی. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ پورنیا کی رخصتی کروا کے اسے گھر لے آیا تھا. وہ اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا دلکش کمرہ دیکھتی ناک منہ چڑھا رہی تھی. بازل نے کسی قسم کی کوئی سیج نہیں سجائی تھی اور نہ ہی کوئی روم ڈیکوریشن کروائی تھی. ویلکم تک کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہاں، اگر میری جگہ وہ ہزل ہوتی تو دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے. پورا کمرہ سجا ہوتا. پورنیا کو ابھی رخصت ہو کے آئے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ وہ ہزل سے حسد کرنے لگی تھی. وہ ہزل جس کی جگہ اس نے چٹکیوں میں لے لی اور اب اسی سے حسد کر رہی تھی. وہ کافی دیر بازل کا ویٹ کرتی رہی، لیکن بازل شاید اس کی شکل تک دیکھنے کا رویدار نہیں تھا. انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگنے لگی کہ بازل اسی پل روم میں آیا تو پورنیا سیدھی ہو کے بیٹھ گئی. بازل نے ایک غلط نگاہ بھی اس کی جانب نہیں ڈالی تھی جس پہ وہ تڑپ کے رہ گئی تھی. جو بھی تھا اب وہ اس کی بیوی تھی. اس پہ اپنا مکمل حق بھی رکھتی تھی اور توجہ بھی. آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اسے چینج کر کے سمپل پینٹ شرٹ میں واپس دروازے کی جانب جاتا دیکھتے وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی. ایک پل کو بازل کے قدم تھمتے تھے. اس کا ٹوکنا بازل کو کچھ بھایا نہیں تھا، لیکن خاموش رہا اور اسی خاموشی میں وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پورنیا غصے سے پیچتاب کھاتی رہ گئی. آگ کا الاؤ دہک دہک کے ختم ہو چکا تھا، لیکن ہزل وہیں بیٹھی سب کچھ بھلائے ہوئے تھی. اب کمرے کا ٹمپریچر گرنے لگا تھا. یوں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ سی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ڈیٹھ بنی بیٹھی رہی. اپنے دادا جان کی اکلوتی پوتی، پوری جائیداد کی اکلوتی وارث. والدین بچپن میں فوت ہو گئے. ایک دادا تھے، 4 ماہ پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کی زندگی کا محور صرف ایک شخص تھا، بازل چوہان، اور وہ بھی اس سے چھین گیا تھا. زندگی بے رنگ اور پھیکی سی اسے لگنے لگی تھی، جیسے اب زندگی میں کرنے لائق کچھ نہیں بچا تھا. وہ بالکل گم سم سی تھی. جب دروازے پہ ذرا سا کھٹکا ہوا تو اس نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی. شاید ساری ہمت مفقود ہو چکی تھی. کھٹکے کے ساتھ ہی کسی کے اندر آنے کی آواز سنائی دی. اس نے اب بھی کوئی توجہ نہ دی. آنے والے نے قرب سے اس کی اس حالت کو دیکھا اور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا. مخصوص خوشبو محسوس کرتے ہزل نے گردن گھما کے دیکھا تھا. وہ وہیں تھا، اس کے بہت قریب، اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب، اس کے دل کی دنیا. ہزل نے سر اٹھا کے اسے دیکھتے ہاتھ بڑھا کے چھونا چاہا. اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی یا وہم سمجھ رہی تھی. لیکن جب اس کے چہرے کو چھوا
تو وہ اسے محسوس کرتے یکدم اپنے ہوش و حواس میں آئی اور جھٹکا کھاتے اٹھی کہ ایک دم اٹھنے سے وہ لڑکھڑائی تھی۔ بازل نے اسے فوراً باہوں میں تھاما۔ تم ٹھیک ہو ہنی؟ وہ نرم و ملائم فکرمندی کا لہجہ آج بھی ویسا ہی تھا، لیکن وقت اور حالت بدل گئی تھی۔ ہزل نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ ڈونٹ ڈیئر ٹو ٹچ می، وہ شیرنی کسی گراہٹ سے بولی۔ بازل اس کا یہ نیا انداز دیکھتا دنگ سا رہ گیا۔ کب چھوا تھا اس نے آج تک اسے؟ اس کے نکاح میں تھی، اس کی محرم تھی، لیکن کبھی بھی اس کو چھونے کا سوچا تک نہیں تھا۔ اپنے تمام جذبات اپنی شادی والے دن کے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ اسے مکمل خاموش پا کر خود ہی پوچھنے لگی۔ وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ اپنی محرم کے پاس آیا ہوں، کسی سوال کے جواب کا پابند نہیں۔ سرد لہجہ محسوس کرتے ہزل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ رات کے اندھیرے میں ملنے والے محرم نہیں ہوتے۔ وہ قرب سے آنسو ضبط کرتی رہ گئی تھی۔ ہنی ادھر آؤ میری طرف، تمہاری بے رخی نہیں سہی جا رہی یار، اندر ہی اندر مر رہا ہوں۔ وہ زخمی لہجے میں چور بولا۔ اس کا رخ اپنی جانب مڑ گیا۔ آپ نہیں ہزل مر رہی ہیں، آپ تو دوسری بیوی کی زلفوں کے اسیر ہوئے ہیں، جسے آج بیاہ کے لے آئے ہیں۔ اس کے سنگ جا کے آج آپ وہ رات ہی منائے نا۔ میرے پاس کیا لینے آ گئے ہیں؟ وہ طنز سے بھرپور تیر اس کے دل میں پیوست کرنے لگی۔ میری بیوی صرف ایک ہی ہے اور وہ صرف تم ہو۔ وہ اسے دونوں بازو سے پکڑتے اپنی طرف موڑتا جا رہا تھا۔ جارحانہ انداز میں بولا تو وہ اس کے یوں پہلی بار اتنی سخت گرفت سے پکڑنے پہ درد سے کراہی۔ اٹس ہٹنگ بازل۔ وہ ہلکا سا درد بھی نہ برداشت کرنے والی اس سختی پہ پورے چہرے کے ساتھ سرخ ہوئی تھی۔ بازل نے خود پہ ضبط کیے اس کی بازو چھوڑ دی اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ ایک دم بکلا گئی۔ کچھ نہیں کر رہا۔ ڈونٹ بی پیک۔ وہ اسے لیے بستر پہ آیا اور دھیرے سے بستر پہ لٹاتے خود بھی اس کے ساتھ لٹ گیا۔ پاس پڑے ریموٹ سے پورے کمرے کی لائٹس آف کرتے ہلکی روشنی کی رنگ برنگی لائٹس آن کر دیں۔ ان کی جھلملاہٹ پورے کمرے کو ایک خوابگاہ صورت دے گئی۔ ہزل کا دل پہلو میں بہت زوروں سے دھڑکا۔ وہ اس کے قریب لیٹا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ گیا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیتے دوسرا اس کے سر کے نیچے سے گزارتے اس کی کمر کے گرد باندھا ہوا تھا۔ اس کے جسم کی نازکی کو آج پہلی بار بازل اپنے پاس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل کی ایک ہارٹ بیٹ ہوئی تھی۔ ہزل نے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن بازل کی گرفت اس کے گرد کافی حد تک سخت ہو گئی۔ وہ نرم و نازک مزاج لڑکی جسم و جان سے بھی نازک ہی تھی۔ بازل نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ آپ کو اپنی نئی نویلی دلہن چھوڑ کے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ دھیرے سے کہتی اسے عجیب سے احساس سے دو چار کر گئی۔ جھٹکے سے اسے اپنے اوپر لاتے اور وہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہزل کا دل پسلیوں سے ٹکراتے اپنی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ کیا اس بات سے بھی تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا؟ یہ شخص کتنی محبت کرتا ہے تم سے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھتی ایک پل کو ٹھہر سی گئی۔ کیوں کی بے وفائی بازل؟ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میرا حق کسی اور کو کیوں دیا؟ وہ سسک سسک کے رو دی۔ نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ تمہارا حق جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے۔ یہ بندہ سر سے پاؤں تک آج بھی تمہارا ہے ہنی۔ جس دن کسی اور کا سوچا اس دن میری زندگی کا وہ آخری دن ہوگا۔ اس کی بات پہ ہزل نے تڑپ کے اس کے ہونٹوں پہ اپنی جھیلی جما لی، جیسے بازل نے بہت نرمی سے چوما تھا۔ میری زندگی میں اول و آخر ایک ہی لڑکی ہے اور وہ ہزل ہے۔
میری ہنی اس کی کمر کو دونوں طرف سے بہت نرمی سے تھامے، وہ اسے ذرا کا ذرا اوپر کھسکاتے، اس کے بالوں کے پیچھے ہاتھ رکھے، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لاتا، آنکھیں بند کیے، اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ ان کی ذرا سی بھی جان لیوا قربت کو محسوس کرتی وہ تڑپ ہی گئی تھی۔ وہ اسے اپنی جان لیوا قربت سے اب مارنا چاہتا تھا۔ اتنا قریب آ کے بھی وہ اسے چھو نہیں رہا تھا۔ آنکھیں نیچے کیے، دو آنسو ٹوٹ کے ہیزل کی آنکھوں میں جذب ہوئے۔ اس کے درد کو سمجھتے وہ اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا اور اس قدر شدت سے اس کے لبوں پہ اپنی چھاپ چھوڑی کہ وہ سرخ کندھاری ہو گئے۔ ہیزل کا تو سانس ہی تھم گیا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا میری نازک جان کو؟ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا مسکرایا۔ آپ نے فرسٹ ٹائم مجھے، وہ جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے بازل نے دھیرے سے اس کا سر اپنے تکیے پہ رکھا اور خود اس کے اوپر جھکا۔ مجھے آج میری ہیزل مکمل طور پہ چاہیے، وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا خماری سے بولا۔ ہیزل کا دل اب کی بار صحیح معنوں میں دھڑکا تھا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے بازل، ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ رخصت کر کے آپ کسی اور لڑکی کو اپنے کمرے میں لائے ہیں۔ وہ تڑپ کے بولی، وہ صرف کمرے تک محدود ہے ہیزل، اس دل میں صرف تم ہو، تمہاری زندگی میں صرف تم ہو، اس شخص کو چھونے والی پہلی اور آخری لڑکی بھی تم ہو۔ آئی نیڈ یو رسٹر ہیزل، وہ ٹوٹے لہجے میں بولا۔ پھر کیوں کی اس سے شادی؟ کیوں؟ وہ اس کا گریبان جکڑ گئی۔ بازل نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اسے شانت کرنا چاہا۔ ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بس اپنے بازل پہ یقین رکھو، کبھی کچھ غلط نہیں کرے گا۔ مجھے تمہارا یقین چاہیے ہیزل، میں ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا یار۔ وہ اب کی بار بولتا ٹوٹ رہا تھا اور ہیزل اپنے بازل کو ٹوٹتا کیسے دیتی؟ کھینچ کے اسے خود پہ جھکاتے، اس بار وہ اس سے بھی زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں لیتے، سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ یہ پہلا لمس تھا ہیزل کی طرف سے جس نے بازل کو پاگل بنایا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں سے چپکی، اپنا سارا غصہ اس کے ہونٹوں پہ اتارتے وہ اپنے نرم و نازک لبوں کو بھی زخمی کر رہی تھی۔ جبکہ بازل نے ایک بار پھر اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، وہ اسے اس کی مرضی کرنے دینا چاہتا تھا۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ شدت سے رو دی۔ بازل نے اسے رونے دیا، اس کے آنسو پہنچتے وہ اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھتا، اسے بچوں کی طرح اپنی گود میں بٹھاتا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے کالم ڈاؤن کرنے لگا۔ ہنی مون، ہنی یوں ہی روتی رہوگی، اور کیا اتنی تکلیف پہنچاؤ گی اپنے باز کو؟ وہ اس کے کان میں نرمی سے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑسے تھے۔ مجھے میری ہنی مسکراتی ہوئی چاہیے جیسے پہلے تھی، زندگی سے بھرپور تر تازہ کھلتا گلاب۔ وہ مسکرا کے بولا۔ آپ نے مرجھا دیا، اسے خیال نہیں رکھا نا؟ وہ شکوہ کرتی۔ بازل کو بہت پیاری لگی تھی۔ اس کے گالوں پہ نرم گرم لمس چھوڑتے وہ اس کی کان کی لوں کو چومتا واپس اس کے گال تک آیا۔ ہیزل خود میں سمٹی تھی، وہ بہت پیار اور محبت سے اسے سمیٹے جا رہا تھا۔ بستر پہ لٹاتے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا گیا۔ اس کے چہرے پہ بیک وقت کوسے قضا کے رنگ اور ڈر دیکھ کر بازل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ دل کو سنبھالے سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ بہت کم سن نہ تھی کہ سامنے والے کے جذبات کو سمجھ نہ سکتی۔ مستقبل قریب میں اس نے ڈاکٹر بننا تھا اور قربت کے لمحات میں وہ بازل کو جھٹک نہیں سکتی تھی، لیکن بازل اس کا ڈر دیکھتے پیچھے ہٹ گیا، جس پہ ہیزل کو شدید دھچکا لگا۔ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا
کہ ہزل نے اسے کالر سے تھامے واپس اپنی طرف کھینچا۔ ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے یوں ادھورا چھوڑ دیں، اگر یہ سب کرنا تھا، مجھے اذیت کی انتہا پہ لا کے چھوڑنا تھا، تو قریب کیوں آئے؟ مت آتے، یہاں نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے کالر سے دبوچے، شدت گرایا سے اسے بولتی سناٹوں میں دھکیل گئی۔ وہ تو اس کی نازک جان کا لحاظ کرتا، اپنے جذبات پہ بند باندھتا پیچھے ہٹ رہا تھا، لیکن ہزل کی باتیں تو اس کے دل پہ لگی۔ اس بار وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اپنی شرٹ کو جھٹکے سے اتارتا، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے سینے سے لگاتا، اس کی آنکھوں میں بغور دیکھنے لگا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا، دل میں عجیب سا شور اٹھا، دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت کے طلبگار ہوئے۔ دھیرے سے اس کی فراق کی زپ کو نیچے کھسکاتے وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو بھی بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جو اس کے سکس پکس چٹانی سینے پہ اپنی ہتھیلیاں رکھتی پگھل رہی تھی۔ بازل نے آج اس کے اور اپنے بیچ ہر پردے کو گرا دیا۔ وہ جانتا تھا ہزل انسیکیور ہو رہی تھی، اور اب وقت تھا کہ بازل اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا، اس کے جسم کی پور پہ اپنا حق جتاتا۔ وہ اسے اچھے سے باور کروا گیا کہ وہ اسی کا ہے، صرف اسی کا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں کھو گئے تھے، آنے والے وقت سے بے خبر اپنی زندگی کو جی رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اچانک سے رات گئے ارمان کی آنکھ کھل گئی تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ پتہ نہیں سانس رک رہی ہے، وہ گہرا سانس بھرتے بولا تو عرشیہ نے بیڈ سے اٹھتے جھٹ سے کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ تازہ ہوا کا رخ اندر ہوتے ہوئے ارمان نے گہرے سانس بھرے۔ یہ پانی پی لیں، اس کی جانب گلاس بڑھایا تو وہ خاموشی سے پانی کے 2 گھونٹ بھر کے اسے واپس عرشیہ کو تھما دیا اور اپنا سر بیڈ گراؤنڈ پہ ٹکا دیا۔ عرشیہ نے آگے بڑھ کے اس کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول دیے۔ وہ سرخ آنکھیں کھولے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جس دن سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تب سے وہ اس کے قریب آنا بند کر گئی، بس ضرورت کے تحت اس سے بات کرتی، اس کا خیال رکھتی، لیکن اس کے قریب نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اپنے لبوں سے لگا گیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اپنے اندر کی جلتی آگ پہ قابو پاتے بولا۔ مجھے کوئی حق نہیں، نہ راضی ہونے کا نہ ناراض ہونے کا۔ وہ سر جھکائے بولی۔ ارمان چپ رہا۔ ارمان، آپ غلط کر رہے ہیں۔ بازل بھائی کا نکاح ہو چکا ہے، وہ ہزل سے بہت پیار کرتے ہیں، انہیں جدا مت کریں پلیز، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ رخصتی والے دن عرشیہ نے ارمان کو روکنا چاہا۔ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے عرشیہ، میں نہیں چاہتا کہ تم اس معاملے میں پڑو، اس لیے خاموش ہو جاؤ۔ آج کتنے سرد لہجے میں اس نے عرشیہ کو گھر کے اس معاملے میں بولنے سے روک دیا تھا، اور وہ بالکل چپ ہو کے ایک طرف کو ہو گئی۔ اس کا دل سخت دکھا تھا، لیکن وہ ارمان کے خلاف کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی۔ وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا، اس کا لہجہ روندا ہوا تھا، جبکہ عرشیہ کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جگمگا اٹھے۔ آپ کس کس سے معافی مانگیں گے ارمان؟ آپ نے دوست جیسے بھائی کو اتنی بڑی آزمائش میں کیسے ڈال دیا؟ تمہیں لگتا ہے میں نے غلط کیا، اور جو اس نے میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی تو اس کا کیا؟ ارمان تیز لہجے میں بولا تو وہ تلخیہ طور پر ہنسی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ بازل بھائی ہی گنہگار ہے؟ عرشیہ، ارمان کا ہاتھ اٹھا، لیکن وہ بر وقت رک گیا اور ہاتھ کی مٹھی بھینچتے ہاتھ نیچے پہلو میں گرا لیا۔ اسے عرشیہ سے اس قدر شفاق پن کی امید نہیں تھی۔ جبکہ عرشیہ اس کا اٹھا ہاتھ دیکھتی بے یقین ہوئی۔ آج پہلی بار وہ اس پہ ہاتھ اٹھا گیا تھا، مارا نہیں تھا، لیکن ہاتھ تو اٹھایا تھا نا۔ عرشیہ، آج تم نے میرے دل کو سخت چوٹ پہنچائی ہے۔ میری بہن کے بارے میں ایسا بولتے ایک لمحے کو نہیں سوچا تم نے
کہ مجھے کتنی تکلیف ہوگی، وہ میری بہن نہیں بیٹی ہے، اور تم اس کے لیے ارمان رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ وہ اس کی بات کاٹتے اپنی جگہ پہ تکیا سیٹ کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ اس نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا، اور اس بات نے بھی ارمان خان کو کافی تکلیف پہنچائی۔ تم ایک بھائی کا درد نہیں سمجھ سکتی عرشیا، میرے دل پہ اس وقت کیا بیت رہی ہے تم نہیں سمجھو گی۔ وہ دکھی انداز میں اپنا سر جھٹک گیا، اور جس دن حقیقت کھلے گی ارمان خان، اس دن آپ خود سے بھی اپنی نظریں نہیں ملا پائیں گے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتی لبوں کو سی کر آنکھیں میچ گئی۔ پورنیا کی ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ بازل رات کو جانے کے بعد ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ننھی جان اب اس کی کوکھ میں پل رہی تھی جس کو میں نے تم مل گیا تھا، بازل چوہان کا، لیکن کیا اسے پہچان ملتی؟ وہ سر بیڈ سے کراؤن ٹیک لگائے آنکھوں میں آنسو بھر لائی، ان کمزور لمحوں کو یاد کرنے لگی جب میں بہک کے وہ انتہائی سنگین غلطی کر گئی، بلکہ گناہ کر گئی۔ یہ ایک مشہور کلب کا منظر تھا جس میں سب لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے باہوں میں باہیں ڈالے محور رقص کرتے ہیں۔ ایسے میں پورنیا کا وہاں سے دل اچاٹ ہو گیا، تو وہ وہاں سے جانے لگی کہ اسی پل وہ دو لڑکے اس کے قریب آن کھڑے ہوئے۔ پورنیا انہیں نہیں جانتی تھی، لیکن سنبل نے ان کا تعارف کروایا کہ وہ اس کے دوست ہیں۔ باتوں باتوں میں پورنیا ان سے فرینک ہو گئی۔ وہ پورنیا کی تعریف کرتے اسے بار بار چھو بھی رہے تھے۔ پہلے پورنیا کو عجیب لگا، لیکن پھر وہ بھی اس ماحول میں رچ بس گئی۔ ڈرنک کا گلاس لبوں سے لگانے کی دیر تھی، اس پہ نشہ سا طاری ہو گیا۔ ان دونوں لڑکوں نے ایک دوسرے کو آنکھ ماری اور بہانے سے پورنیا کو لیے ہوٹل کے روم میں چلے گئے۔ وہاں پر درندگی کا کھیل کھیلا گیا، اور جب پورنیا کو ہوش آیا تو وہ اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ کتنا روئی تھی وہ، کتنی راتیں اس نے جا کے گزاری۔ وہ اپنی دوست سنبل سے لڑی اور اس کے دوستوں کو سبق سکھانے کا کہا۔ وہ اپنے بھائی کو سب بتا دینا چاہتی تھی، لیکن سنبل نے اسے ڈرایا دھمکایا کہ اس کی اس رات کی ویڈیو بھی بنی ہے، اگر اس نے اپنا منہ کھولا تو وہ اس کی ویڈیو کو وائرل کر دے گی، اور تب اس کے پاس صرف ایک آپشن ہوگا، وہ خودکشی کا۔ اس کی باتیں سنتے وہ بری طرح ڈر گئی اور لوٹ آئی۔ اس نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا، ملنا ملانا چھوڑ دیا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ کچھ وقت گزرا تو اسے اپنی طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہوا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، کچھ بھی کھاتی وامٹنگ کر دیتی۔ اس کی حالت بہت گری گری سی رہنے لگی، لیکن پھر بھی اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ عرشیا ان دنوں گھر پر موجود نہیں تھی، وہ اپنے میکے میں گئی ہوئی تھی، ورنہ پورنیا کی بگڑتی کنڈیشن پہ وہ اسے ضرور ڈاکٹر پہ لے جاتی۔ وہ اس دن گھر میں اکیلی تھی کہ اس کے دماغ میں ایک خیال کو ندا۔ وہ اپنی حالت کے پیش نظر سب سمجھ رہی تھی کہ اب وہ تکمیل کے مراحل سے گزر رہی تھی، اور اس نے وہ رپورٹس بھی دیکھیں جو اس نے کل ٹیسٹ کروائے تھے۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ اب اگلا علیہ عمل سوچ رہی تھی۔ اس نے آپریشن کروانے کا سوچا، لیکن وہ راز کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی، اور بنا کسی کی مدد کے وہ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے میں بازل اس کی نظر میں آ گیا۔ اس کی مدد لینے کا سوچا۔ ارمان کسی خاص میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، اور عرشیا ابھی تک لوٹی نہیں تھی۔ پورنیا کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ اس نے بازل کو فون کر کے اپنی خراب طبیعت کا بتایا۔ وہ پورنیا کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کیا کرتا تھا، اور اس دن بھی وہ صرف اس کی خراب طبیعت کا سن کے فوراً ہی بھاگا چلا آیا، صرف اپنے دوست کے منہ کی خاطر۔ اسے لیے وہ ہاسپٹل پہنچا اور گائنی وارڈ کی جانب بڑھ گئی۔ بازل نے
حیرانی سے اسے وہاں پر جاتے دیکھا، لیکن خاموشی سے ایک بینچ پہ بیٹھتے وہ ارمان کو اطلاع دینے کا سوچنے لگا کہ اتنے میں ڈاکٹر نے اسے اندر بلایا، جہاں پورنیا کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ سب جتنا آسان سمجھ رہی تھی، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ کی بیوی 2 منتھ کی پریگننٹ ہیں اور یہ یہاں ابورشن کروانے آئی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں انہیں سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، پر یہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے بازل کے لب بھینچے، غصہ بھری ایک نگاہ پورنیا پہ ڈالی، جس کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ اسے لیے ہاسپٹل سے نکل آیا، اسے خاموشی سے گھر چھوڑا، بنا کچھ کہے بنا کچھ پوچھے وہ بس روئے جا رہی تھی۔ پلیز بھائی سے کچھ مت کہیے گا، وہ اس سے التجا کر گئی۔ بازل نے اس کی التجا پہ اپنے لب سی لیے اور یہی وہ غلطی کر گیا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر ارمان کی دوست تھی اور اس ناطے وہ پورنیا کو جانتی تھی، پر پورنیا اس کو نہیں جانتی تھی۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے ارمان کو اپنے ہاسپٹل بلوایا۔ وہ 2 دن بعد واپس لوٹا تھا۔ اس کا ارادہ عرشیا کو پک کر کے گھر لے جانے کا تھا، لیکن ڈاکٹر کنول نے اسے ارجنٹ بلایا اور پورنیا کی پریگننسی رپورٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ اس میں باپ کا نام بازل چوہان پڑھ کے ارمان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کا اپنا دوست، جسے وہ بھائی کہتا ہے، اور یہ یہاں ابورشن کروانے آئی ہے۔ مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں انہیں سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، پر یہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی بازل کے لب بھینچے، غصہ بھری ایک نگاہ پورنیا پہ ڈالی، جس کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ اسی لیے ہاسپٹل سے نکل آیا، اسے خاموشی سے گھر چھوڑا، بنا کچھ کہے بنا کچھ پوچھے وہ بس روئے جا رہی تھی۔ پلیز بھائی سے کچھ مت کہیے گا، وہ اس سے التجا کر گئی۔ بازل نے اس کی التجا پہ اپنے لب سی لیے اور یہی وہ غلطی کر گیا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر ارمان کی دوست تھی اور اس ناطے وہ پورنیا کو جانتی تھی، پر پورنیا اس کو نہیں جانتی تھی۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے ارمان کو اپنے ہاسپٹل بلوایا۔ وہ 2 دن بعد واپس لوٹا تھا۔ اس کا ارادہ عرشیا کو پک کر کے گھر لے جانے کا تھا، لیکن ڈاکٹر کنول نے اسے ارجنٹ بلوایا اور پریگننسی کی رپورٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ اس میں باپ کا نام بازل چوہان پڑھ کے ارمان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کا اپنا دوست، جسے وہ بھائی کہتا تھا، اسی نے اس کے گھر میں نقب لگایا تھا۔ وہ غصے میں اپنے گھر کی راہ لیتا کتنی مشکل سے گھر پہنچا، یہ وہی جانتا تھا۔ آج اس کی واپسی تھی، عرشیا جانتی تھی، اس لیے اسے سرپرائز دینے کے چکر میں وہ پہلے سے گھر پہ تھی۔ پر ارمان نے آتے ہی پورنیا کے کمرے کا رخ کیا۔ وہاں کیا بات ہوئی میں وہ نہیں جانتی مانتی تھی، لیکن ارمان نے پورنیا پہ ہاتھ اٹھایا، اسے پتہ لگا اور پھر وہ غصے سے گھر سے نکل گیا، جو بعد میں اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی۔ بازل نے ساری سچائی ہزل کے سامنے رکھ دی۔ ہزل اس کی باہوں میں تھی، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں بھی چلا رہا تھا۔ صبح صادق کا وقت تھا، اب دونوں بالکل خاموش تھے۔ ہزل نے سر اٹھا کے بازل کی جانب دیکھا، جیسے وہ ساری دنیا سے ناراض لگا، خود سے بھی ناراض سا۔ بازل میری طرف دیکھیں، وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیتی، آنکھوں میں آنسو لیے ہچکی لے گئی۔ رو کیوں رہی ہو؟ بازل کو ہزل کی آنکھوں سے آنسو برے لگے۔ نہیں نہیں، رو ہی میں خود ہی بہتے جا رہے ہیں۔ سر جھکائے بولی، کیا اب بھی ناراض ہو مجھ سے؟ ساری سچائی جان لینے کے بعد وہ اس کو اپنی گود میں بٹھائے سینے میں بھینچتے بولا، ہاں ہوں ناراض، آپ کو پہلے میری رخصتی لینی چاہیے تھی نا، پھر میرے قریب آتے، لیکن رات آپ نے
وہ کہتے کہتے اپنی بات کو خود ہی ادھورا چھوڑ گئی۔ کیا غلط کر دیا میں نے؟ نہیں آتا تمہارے قریب تو مر جاتا بازل۔ اس کی بات پہ ہزل نے تڑپتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں بازل، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، میری عمر بھی آپ کو لگ جائے۔ وہ افسردہ ہوئی۔ مجھے تمہارا بھروسہ چاہیے ہنی، زندگی کے کسی مقام پہ بھی مجھ سے دور مت جانا اور نہ کبھی میری محبت پہ شک کرنا۔ کبھی نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے مسکرائی۔ اٹھو شاور لے لو۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھاتا باتھ روم کی جانب بڑھا۔ وہ اسی کی ٹی شرٹ میں نازک سی گڑیا جیسی سمٹی سمٹائی اس کے سینے میں سمانے لگی۔ اس کا چہرہ سامنے کیے وہ اس کے لبوں کو محبت سے چھوتا اسے باتھ روم کے دروازے پہ کھڑا کر گیا۔ ہزل نے آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کے دیکھنے پہ محفوظ ہوا۔ نہیں، وہ مجھے لگا۔ وہ تھوڑا سٹ پٹا گئی۔ تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے بازل نے شدت سے اس کے لبوں کو چھوا۔ شاور لے لو میری جان، ورنہ میں آیا تو شاور وہیں رہ جائے گا، اور میری شدتوں کو سہنے کی طاقت تم میں اب بالکل نہیں۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑے بہت گمبھیر لہجے میں بولی، تو وہ سر جھکائے شرماتے ہاتھ روم میں بند ہوئی۔ بازل کے چہرے پہ موجود دھیمی مسکان بھی کہیں کھو گئی۔ وہ واپس پلٹا اور اپنا موبائل اٹھایا، جہاں ارمان کی مسڈ کالز تھیں اور وائس میسیجز۔ کہاں ہو تم؟ اپنی بیوی کو صبح صبح اکیلا چھوڑ کے کہاں گئے ہو تم؟ جانتے ہو وہ باتھ روم میں گر گئی، مجھے فون کیا، میں اسے لیے ہاسپٹل آیا ہوں۔ شکر ہے زیادہ چوٹ نہیں آئی، لیکن میرا خیال ہے تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ان لمحوں میں تمہارا اس کے پاس ہونا زیادہ ضروری ہے۔ ارمان کے وائس میسیجز سنتا وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ ارمان نے دیکھا جیسے ہی بازل نے اس کا میسج سین کیا ہے، اس نے فوراً بازل کو کال ملائی۔ بازل نے کوئی سوچتے ہوئے اس کی کال ریسیو کر لی۔ کہاں ہو تم؟ کال تو ریسیو کر لیتا ہے بندہ۔ ارمان کا لہجہ تھوڑا تلخ تھا۔ بازل میرے کپڑے۔ ابھی وہ اس کو جواب دیتا کہ باتھ روم کے دروازے سے ہزل نے سر نکالے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ دوسری جانب ارمان نے بھی اس کے الفاظ منوان سنے۔ اسے لگا شاید اس کی سماعت کو دھوکا ہوا ہے۔ لا رہا ہوں، ویٹ کرو۔ وہ اسے جواب دیتا ارمان کی کال کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ہزل کے ساتھ ہو؟ ارمان کو یقین نہ آیا۔ آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ وہی سر انداز بنا ارمان کا جواب سنے بازل نے کال کاٹ دی اور کبر ڈگی جانب بڑھتا اپنی پسند کا ایک ڈریس نکالتے ہوئے باتھ روم کے دروازے کے پاس آیا۔ یہ لو، بہت نارمل انداز میں کہا۔ ہزل نے ہاتھ باہر بڑھا کے ڈریس لینا چاہا کہ بازل نے اسے اسی بازو سے پکڑے باہر کھینچ لیا۔ ٹاول لیے وہ اس وقت شرمائی لہجائی بھیگی سی لرزتی ہوئی اپنا دل تھامے بازل کو ہراساں نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ بازل کی آنکھوں میں پھر سے ایک خماری چھانے لگی۔ مجھے چاروں خانے چت کروانے کا ہنر جانتی ہو۔ وہ اس کے قریب ہوتا، اسے دیوار سے لگاتا، گھمبیر لہجے میں بولا۔ بازل وہ گھبرا کے اسے سینے پہ ہاتھ رکھ گئی تو بازل مسکرا دیا۔ ڈونٹ وری، مجھے پتا ہے میری جان تم کتنی نازک ہو۔ ابھی تو ٹوٹ کے برسا بھی نہیں اور تمہارا سانس خشک ہونے لگا ہے۔ جسٹ ریلیکس، جب رخصتی کر کے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، پھر دن رات اپنی محبت کی بارش میں بھگو دوں گا۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تھا اور اس کا ڈریس اس کے ہاتھوں میں تھمایا تو وہ ڈریس لیتی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی، جبکہ اب وہ شاور لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ شاور لے کے باہر نکلا تو وہ ابھی تک ڈریسنگ روم میں ہی بند تھی۔ ہنی باہر آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ وہ بالوں کو کنگھی کرتے اب اپنی جیکٹ پہن رہا تھا۔ ڈریسنگ پہ رکھے پرفیومز کو دیکھتا وہ ایک کا اپنے اوپر چھڑکاؤ کرنے لگا۔
باز یہ زپ اٹک گئی ہے، پلیز دیکھیں نا۔ وہ اسے پکارتی رخ دوسری جانب کر گئی۔ وہ ڈریسنگ روم میں آیا تو اس کا دودیا کمر کو دیکھتا اپنے دل کو 120 کی رفتار سے دھڑکنے سے روک نہ پایا۔ اس کے پاس جاتے اس کی بے داغ کمر پہ کہیں کہیں اپنی شدتوں کے نشان دیکھتا لب بھینچ گیا۔ اس کی زپ کو بند کرتا وہ اس کے گیلے بالوں کو ایک طرف کرتا اس کا رخ موڑ گیا۔ میں ابھی ہاسپٹل جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں، تب تک تم ناشتہ کر لو، پھر آج کے لیے تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی میرے پاس موجود ہے۔ کیسا سرپرائز؟ ہمیشہ کی طرح وہ سرپرائز کے نام پہ خوش ہوئی تھی۔ سرپرائز بتائے نہیں جاتے، چلو جلدی سے ناشتہ کرو، میں آتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیتے اسے لیے باہر آیا۔ ملازمہ بازل کے حکم پہ ناشتہ تیار کیے وہیں پر کھڑی تھی۔ چلو تم ناشتہ کرو۔ وہ اسے ایک چیئر گھسیٹ کے بٹھاتا کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھنے لگا۔ جانا ضروری ہے۔ وہ ابھی سے اداس ہونے لگی۔ بازل نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خود ذرا سا ہزل کی چیئر پہ ہاتھ رکھے جھکا۔ جلدی واپس آ جاؤں گا، فکر نہ کرنا۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتا محبت پاش لہجے میں بولا۔ ہاسپٹل میں کون ہے؟ بازل جو اس کے آگے جوس کا گلاس رکھ رہا تھا، ایک پل کو گلاس پہ اس کی گرفت سخت ہوئی۔ ارمان کی بہن، سرد لہجے میں جواب آیا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے بولی، معلوم نہیں، جا کے دیکھتا ہوں۔ تم اچھے سے ناشتہ مکمل کرو، پہلے یہ جوس آپ پیئیں گے باز، پھر میں ناشتہ کروں گی۔ وہ جوس کا گلاس بازل کے ہونٹوں سے لگا گئی تو اس نے مسکرا کے ایک گھونٹ بھرا۔ چلو اب کرو ناشتہ۔ موبائل پہ ارمان کی پھر سے کال آنے لگی تو اس کے ماتھے پہ اچانک سے بل پڑ گئے۔ جلدی آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی، آپ کا بھی اور سرپرائز کا بھی۔ اسی کے جوس کے گلاس کو لبوں سے لگاتے وہ بہت ہی مان سے بولی تو بازل اسبات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ہزل کو لگا اس کی ساری دنیا ہی ویران ہو گئی۔ ایک شخص کے ہونے سے ناطے اس کی زندگی میں بہار تھی، اور یہ تو طے تھا کہ وہ بازل کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی سانسیں بازل کے ہونے سے ہی چلتی تھی۔ اب کیسی ہو؟ عرشیا کا سپاٹ انداز پورنیا کے ساتھ ساتھ ارمان کو بھی بری طرح کھلا۔ ٹھیک ہوں، نخوت سے بولتے پورنیا نے رخ پھیر لیا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل کے وارڈ میں تھے۔ ڈاکٹر نے پورنیا کو ڈسچارج دے دیا تھا اور مان اسے اپنے گھر لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن پورنیا راضی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بازل کا انتظار کرتے اب تھوڑی تلخ سی ہو رہی تھی، جو اتنی دیر ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ابھی ارمان دوبارہ بازل کے نمبر پہ کال کرتا اسے نکھرا نکھرا سا بازل وہاں آتا دکھائی دیا۔ جیسے وہ پاس آیا، اسے لیڈیز پرفیوم کی خوشبو ارمان کے ماتھے پہ بل ڈال، جبکہ ہزل کی فیورٹ خوشبو میں رچا بسا وہ انسان عرشیا کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ کیا ہوا؟ وہی سردوس پاٹ انداز۔ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے نا، میری بہن کو میں نے تمہارے حوالے کیا، تم پہ بھروسہ کر کے کہ تم اس کا خیال رکھو گے، تم نے اسے یوں ہی بے آسرا چھوڑ دیا۔ ارمان کی بات پہ بازل کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا۔ تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا، وہ ایک ہی سوال میں اسے زور سے دھکا ہی دے گیا۔ پورنیا کے چہرے کا رنگ بھی اڑا تھا۔ خیر بے آسرا تو نہیں، میرے گھر میں تھی، پورٹی سیکیورٹی تھی وہاں، اور ملازمین بھی موجود تھے، پھر اتنا شور شرابہ کیوں؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پوچھنے لگا۔ میرا خیال ہے تم سے اب مزید کچھ بھی اچھی امید ہی نہ رکھوں۔ میں پورنیا کو گھر لے کے جا رہا ہوں، جب تم عزت اور مان کے ساتھ شوق سے لے جاؤ۔ ارمان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بازل نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا تو ارمان کو بس چپ ہی لگ گئی۔ نہیں بھائی، میں اپنے گھر جاؤں گی، اب جیسا بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، میرا گھر وہی ہے۔
اچانک سے پورنیا نے گھبرا کے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، ذرا سا چکر آیا تو گرنے لگی۔ پاس کھڑے بازل نے اسے نہ تھاما، بلکہ ارمان نے ہی بہن کا ہاتھ تھاما۔ اسے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیا مسنگ تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پورنیا کو گھر لا کے وہ پھر سے باہر جا رہا تھا۔ بازل پکار پہ وہ رکا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں نے جو کچھ کیا اس کے بعد آپ، مجھے نہیں لگتا ہمارے بیچ اتنا تعلق ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خفا ہوں۔ بنا دیکھے سرد لہجے میں کہا، آپ مجھے معاف کر کے اپنا نہیں سکتے بازل؟ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی، اس کا ہاتھ تھامے وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ بازل نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرا نمبر ہے، تمہارے موبائل میں کال کر لینا، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کہتا باہر نکلا۔ بھائی بتا رہے تھے کہ آج ہمارا ولیمہ ہوگا۔ وہ اسے پھر سے روک گئی۔ تمہارا نہیں میرا ہے، اس کی جانب مڑے بنا کہتا وہ جا چکا تھا، جبکہ پورنیا کا جی چاہا سب کچھ برباد کر دے۔ ولیمہ بہت بڑے پیمانے پہ ارینج ہوا تھا، میڈیا نے بھی اس کے ولیمے کو ترجیح دی تھی، لیکن اس تقریب میں نہ ہی ارمان اور عرشیہ تھے اور نہ ہی پورنیا، لیکن بازل خوش تھا، اور اس کے ساتھ کھڑی وہ کم سن حسینہ، دونوں ہی چہرے دمک رہے تھے۔ ارمان رات کے کھانے پہ اپنے موبائل پہ آنے والے نوٹیفیکیشنز کو دیکھتا اپنی جگہ سے غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج ہی بازل نے ارمان کو ولیمے کی تقریب سے منع کیا تھا، اور خود وہ ہزل کے ساتھ اپنے ولیمے کا جشن منا رہا تھا۔ ارمان غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا، کہاں جا رہے ہیں؟ عرشیہ نے بھی اس کے موبائل میں وہ پکچرز دیکھی تھی۔ پوچھنے جا رہا ہوں میری بہن کیا اس کے لیے کوئی کٹ پتلی ہے جسے گھر میں رکھ چھوڑا ہے اس نے، اور اپنی زندگی کو اس ہزل کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے؟ میری بہن کا کیا قصور جو اسے یہ سزا دے رہا ہے؟ ایک کے ساتھ بدفعلی کی، اور اب کیا آپ کی بہن چھوٹی سی دودھ پیتی بچی ہے جو وہ بازل کی باتوں میں آ گئی؟ عرشیہ زبان کو لگام دو، نہیں تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ تو اٹھا لیں ہاتھ، آج بس نہیں، چپ نہیں رہوں گی، اور بس کر جائیے۔ آپ دو محبت کرنے والوں کو جدا مت کریں۔ بازل بھائی اور ہزل دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ان کے بیچ آپ کی بہن ایک بہت بڑی دیوار بنی۔ اپنے گناہ کا بوجھ بازل بھائی پہ لاد کے چٹا ضبط کے باوجود ارمان کا بے اختیار ہاتھ اٹھا تھا۔ عرشیہ گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ جو اپنے ہاتھ کو دیکھتا عرشیہ کی بے یقین آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے دل کو جیسے کچھ ہوا۔ عرش وہ اس کی جانب بڑھا کہ عرشیہ اپنے قدم پیچھے لے گئی۔ چاہتی تو بدلے میں بھی ہاتھ اٹھا سکتی تھی ارمان، لیکن میرے تھپڑ سے آپ کے وجود کو کچھ نہیں ہونا، کیونکہ جو تھپڑ آپ کو آپ کی بہن سے پڑنے والا ہے اس کی گونج آپ کو ساری زندگی سنائی دیتی رہے گی۔ وہ روندے لہجے میں بولتی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارمان ابھی بھی اپنے ہاتھ کو دیکھتا تیش میں آتا، اسی ہاتھ کو کانچ کی ٹیبل پہ زور سے مکہ بناتے مار گیا۔ ٹیبل چکنا چور ہوا، ہاتھ میں کانچ کی کرچیاں چبھیں، خون کو فرش پہ بہاتے چلی گئیں۔ 5 ماہ بعد وقت کا کام ہے دھیرے دھیرے چلتے رہنا، اور وہ چل رہا تھا۔ ہزل اپنے گھر ہی رہتی تھی، جبکہ بازل بھی رات اسی کے ساتھ رکتا تھا۔ ہزل کی پریگنینسی کا ابھی دوسرا منتھ تھا، جبکہ دوسری طرح پورنیا کا لاسٹ مہینہ چل رہا تھا، اور بازل نے اسے ملازمہ شکیلہ کے اوپر چھوڑا ہوا تھا۔ وہی اس کا دھیان رکھتی تھی، ہر طرح کی سہولت ملی ہوئی تھی اسے سوائے بازل کے، اور اسے بازل کی قربت کی شدید طلب ہوتی تھی، پر وہ مجبور تھی، کیونکہ بازل اس کے قریب تو کیا گھر ہی نہیں آتا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب موبائل پہ آتی کال نے گہری نیند سوئے بازل کو جگا دیا۔ ایک نظر ساتھ سوتی ہزل کو دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ فجر کی نماز ادا کر کے سوئے تھے۔
بہت احتیاط سے موبائل اٹھاتا، وہ ہزل پہ اچھی طرح کمفرٹر ڈالتا بالکنی میں آیا۔ گھر سے ملازمہ کا فون تھا اور جو خبر اس نے دی، بازل کا پورا وجود لرز گیا۔ وہ انہی قدموں پہ گھر سے نکلا تھا۔ اس کے گھر سے ایمبولینس نکل رہی تھی، سامنے ہی ارمان کھڑا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بکھلایا ہوا تھا، جبکہ ارمان بالکل چپ اور سپاٹ تھا۔ ارمان، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ بازل نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے جھنجھوڑا۔ ڈونٹ وری، ڈیتھ کنفرم ہے، صرف فارمیلٹی کے لیے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ ارمان کی بات پہ بازل نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا۔ ارمان آگے جاتے ہوئے واپس پلٹا۔ تم نے ہماری دوستی کی جو لاج رکھی، اس نے ارمان خان کو خرید لیا بازل چوہان۔ تم نے لبوں سے کچھ نہ کہا، لیکن تمہاری آنکھیں سب بول دیتی تھیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ارمان کا لہجہ روندا ہوا تھا، ایک تھکا ہارا شکست خوردہ لہجہ بازل کو کچھ باور کروا گیا۔ ارمان اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، اس کے چہرے پہ اب بھی پہلے والی تلخی ہی تھی۔ سنبل، تم نے جو میرے ساتھ کیا، اس کے لیے تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہارے ان دونوں دوستوں نے مجھے رسوا کیا، اور میں بدقسمت یہ تک نہیں جانتی کہ میرے بچے کا باپ ان میں سے کون ہے۔ مجبوراً اپنی عزت بچانے کے لیے اس بازل پہ سارا الزام لگانا پڑا، اور وجہ تم ہو۔ وہ موبائل پہ لگی اپنی دوست کو اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ دروازے پہ کھڑا ارمان وہ سب سنتا، زلزلوں کی زد میں موجود تھا۔ بازل کے الفاظ عرشیہ کے الفاظ چاہتی تو بدلے میں بھی ہاتھ اٹھا سکتی تھی ارمان، لیکن میرے تھپڑ سے آپ کے وجود کو کچھ نہیں ہونا، کیونکہ جو تھپڑ آپ کو آپ کی بہن سے پڑنے والا ہے، اس کی گونج آپ کو ساری زندگی سنائی دیتی رہے گی۔ سب ایک ایک کر کے تماچے اس کے چہرے پہ پڑنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سخت تیش کی لالی ابھری۔ وہ پلٹ کے اسے دیکھنے لگا، جو اسے ہی دیکھتا اپنا سانس روک گئی۔ ارمان دھیرے دھیرے سے چلتا اندر آیا۔ تمہارا وجود صرف اور صرف بوجھ ہے اس ناجائز بچے کے ساتھ، بہتر ہوگا اسے خود ختم کر دو۔ میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا۔ ارمان کی بات پہ وہ تڑپ کے آگے بڑھی، اسے چھونا چاہا۔ مت چھونا، جسم کا وہ حصہ کاٹ پھینکوں گا جسے تم نے چھوا۔ ارمان کے سخت لہجے پہ پورنیا گھبرا گئی۔ بھائی، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ بہت روئی۔ میرے دوست بازل کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ تم گنہگار تھی، لیکن سزا اس نے کاٹی۔ اپنے لیے اپنی سزا خود تجویز کرو۔ اتنا کہتے وہ پلٹ گیا، جبکہ کچھ ہی دیر بعد ارمان کو اس کی ڈیتھ کی اطلاع مل گئی۔ اس نے زہر کھا لیا تھا۔ ارمان کا دل بہت رویا۔ اپنی نازوں پلی بہن کے لیے دل تڑپا بھی تھا، پر ہوئی کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ زہر کا اس پہ اثر ہوا تھا، لیکن بچے کو معجزاتی طور پہ بچا لیا گیا۔ ارمان نے اس بچے کو اپنی باہوں میں بھرا، اپنے پیچھے کھڑی عرشیہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں بھی ڈھیروں آنسو تھے۔ ارمان کے ہاتھوں سے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ عرشیہ کے بڑے پن نے ارمان کو مزید درد دے دیا۔ دوسرے دن اخبار میں ایک خبر پڑھنے کو ملی، فہد اور سعد دونوں کی نامعلوم جگہ سے لاشیں ملی تھیں، اور نامعلوم افراد پہ پرچہ کٹ گیا تھا۔ 5 سال بعد علی کہاں جا رہے ہو؟ جلدی سے بابا کو اور بازل چاچوں کو بلاؤ، کھانا تیار ہے۔ 5 سالہ علی کو بولتے عرشیہ نے ہزل کو سلاد کی پلیٹ تھمائی۔ بابا، مما از کالنگ یو، علی کہتا واپس باہر آ گیا، جبکہ بازل اپنی 4 سالہ بیٹی نیہا کو لیے ارمان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھا، جہاں اس وقت اشتہار انگیز خوشبو میں پھیلی ہوئی تھی۔ سب نے مل کے ایک ساتھ ڈنر کیا۔ وہ خوشی لیکن مطمئن ضرور تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ بھی ایک دوسرے کی لاج رکھ گئے۔